أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 63 ہے. 62 نمبر آیت کل ہم نے پڑھا تھا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اب یہودیوں کی سرکشی کا چونکہ بیان تھا تو ان لوگوں کی اس سرکشی کے نتیجے کے اندر دل ان کے اس حد تک معوف ہو گئے، سخت ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی سختی کو پتھر کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی. مَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا بلکہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ قسا یقسو باب ہے اور اس سے اس میں تفضیل آتی ہے اقصا، اور اشدو کے ساتھ اس میں تفضیل ان ابواب میں لائی جاتی ہے جو ابواب یا تو رنگ کا معنی دیتے ہوں یا عیب کا معنی دیتے ہوں یا ثلاثی مجرد کے علاوہ جو دیگر ابواب جن سے اس میں تفضیل استعمال نہیں آتی، باب افعال ہے، تفعیل ہے، یہ ابواب بھی ہوتے، ان ابواب سے اس میں تفضیل کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس باب کا مصدر منصوب لے آؤ، اس کے شروع میں اشدو لگا دو، تو جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتی تھی اس میں تفضیل کا معنی ادا ہو جائے گا. لیکن یہ باب ایسا نہیں تھا، نہ رنگ نہ عیب، لیکن اللہ نے یہاں پر بھی جو ہے یہ معنی سختی کا بیان کرنے کے لیے اقصا کی بجائے اشد و قسوہ کے ساتھ بیان کیا ہے. حالانکہ قصا یا قصو سے اس میں تفضیل جو ہے وہ اقصا بنتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ سخت، لیکن یہ اس انداز کو اپنانے کا ایک ظاہری جو مطلب یا مقصد معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سختی کو بہت زیادہ معلوم کروانے کے لیے کہ گویا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سختی باور کروانے کے لیے یہ جو ہے وہ اس میں تفضیل کا انداز اپنایا گیا ہے. بات سمجھ آئی کہ اس میں تفضیل ایک ہوتے ہیں مجرد کے ابواب، ان سے افعل کے وزن پر آتی ہے مذکر کی، فولا کے وزن پہ آتی ہے مؤنث کی. اشدو کے ساتھ مصدر منصوب لا کر کے اس میں تفضیل صرف ان ابواب سے ادا کی جاتی ہے جو مجرد کے باب رنگ یا عیب کا معنی دیتے ہوں، کیونکہ ان ابواب سے یہ افعال کا وزن وہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے احمر ہے نا، ابیض ہے، آما ہے، ابکم ہے، اسم ہے، یہ سارے عیب والے باب ہیں. ابیض اب دیکھیے یہ رنگ ہے، احمر رنگ ہے، لیکن اس میں تفضیل کے لیے یہ اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہے، صفت مشبہ کے لیے ہے. اس طرح غیر اساسی مجرد سے اس میں تفضیل کے لیے وزن نہیں آتا، تو وہاں پر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اس باب کا مصدر منصوب لے آؤ اور شروع میں جو ہے وہ اشد لگا دو، تو جن ابواب سے اس میں تفضیل نہیں آتی اس سے اس میں تفضیل کا معنی ادا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ ان کی سختی کو بہت زیادہ
جو ہے وہ باور کروانے کے لیے کہ یہ سختی ان میں بہت زیادہ ہے، اس لیے بظاہر یہ انداز اپنایا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے پتھروں سے کے ساتھ اندر بھی جو اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف کا پہلو موجود ہے اس کو واضح کیا کہ پتھر بھی اس قدر اپنے رب سے دور نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف، رب کی خشیت اور محبت موجود ہے۔ مَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لیکن جس سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً بعض پتھر ایسے بھی ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، یہ پتھروں سے بھی بڑھ کر کے جو ہے وہ ظالم اور سنگ دل ہو چکے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَعْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایمان والوں کو اس بات پہ توجہ دلائے گی کہ تم ان سے امید رکھتے ہو کہ یہ صاحب کا دین والے ہیں، ان کے پاس نبی بھی آیا، ان کے پاس اسلامی کتاب بھی ہے، لہٰذا ان کی زیادہ امید ہے کہ یہ دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو فرمایا حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، یعنی ان میں سے ہمیشہ کا ایک گروہ ایسا رہا، کانا ماضی استمراری ہے نا، وقد کان فریق منہم، ان میں ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما اعلوہ، پھر وہ تحریف کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس میں اس کو سمجھنے کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی یا سمجھنے میں غلطی لگی، من بعد ما اعلوہ، وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کے باوجود، اس کو اس حقائق کا ادراک کر لینے کے باوجود وہ لوگ جو ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، اور وہ تبدیلی دونوں طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تبدیلی کا انداز ہے کہ الفاظ ہی تبدیل کر دیے جائیں، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے مفہوم کو جو ہے وہ بدل دیا جائے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی یہ ان کا ظلم کوئی غلطی یا خطا یا ان کا یہ چیز کسی جو ہے وہ اشتباہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ ظلم دیدہ دانستہ ہے، جانتے بوجھتے وہ اس ظلم کے مرتکب ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، تو ان سے کہتے ہیں قالوا آمنا، یقیناً قالوا، ہم وہ کہہ دیتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلوت اختیار کرتا ہے، خلا یخلو، خلو بن کے ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، خالی ہونا، ایک جانب ہو جانا، خلوت اختیار کر لینا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلوت اختیار کرتا ہے ان کا بعض بعض کی طرف، یعنی آپس میں جب ایمان والوں سے الگ ہوتے ہیں پھر آپس کے جب ملتے ہیں، قالو، تو پھر اب جب یہ مسلمانوں میں آتے ہیں نا، وہاں تو پھر مسلمانوں کو یہ باور کروانے کے لیے، ان کو یہ جب محسوس کروانے کے لیے کہ بھئی ہم دیکھیں اہل کتاب ہیں، واقعتاً آپ کا دین سچا ہے، آپ ہماری کتاب کے اندر نا اللہ کے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ فلاں چیز بھی بیان ہوئی ہے، واقعتاً یہ دین سچا دین ہے، تو آگے وہ مسلمانوں کو اعتماد دلانے کے لیے وہ آسمانی کتاب و نشانی ہوتی ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اب جب وہ علیحدہ ہوتے پھر وہ آپس میں ملامت کرتے، قالوا اتحدثونہم، کیا تم ان کو بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، جو نشانیاں جو نبی علیہ السلام کی صداقت کے معاملات تمہیں بتلائے ہیں، تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس جو ہے وہ جھگڑا کرے تم سے،
تم تو پھر خود ہی اپنے خلاف جو ہے وہ دلیل کھڑی کر رہے ہو. اب حالانکہ یہ کس قدر بدبختی ہے بھئی، اگر آپ جا کر کے مسلمانوں کو نہیں بھی بتاؤ گے تو کیا پھر اللہ کو علم نہیں ہے؟ کتاب تو رب نے نازل کی ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا اللہ تو علام الغیوب ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تم اگر مسلمانوں کو بیان کر دو گے پھر تو اللہ کو پتہ، ورنہ پتہ ہی کوئی نہیں. تو بہرحال یہ چیز تو ان کے خلاف حجت بننی ہی بننی ہے. بہرحال وہ ظاہری طور کے اوپر اپنے دل کو جو ہے وہ جھوٹی تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں بھئی جب مسلمانوں کی مجلس میں جاؤ نا تو جو نبی کی صداقت کے معاملات آپ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں نا یہ مسلمانوں کو بیان نہیں کرنے، وگرنہ وہ تو پھر اللہ کے ہاں جھگڑا کریں گے. یا اللہ یہ جانتے بوجھتے ہم سے دور ہوئے تھے، ان کو سارا پتا تھا. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ نہیں جانتے، کیا اور نہیں وہ جانتے أَنَّ اللَّهَ، بشک اللہ تعالی يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالی جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. مَا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. امی جو پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو جس نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّةً، نہیں وہ جانتے کتاب کو مگر محض اپنی خواہشات. کوئی پتہ نہیں کتاب میں کیا، صرف وہ آپ کا وہی معنی مطلب جو اپنی خواہش آرزو ہے نا، جو اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں، جو اپنے بزرگوں کی کہانیاں ہیں، جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ سمجھتے کہ یہی سارا دین ہے، یہی اصل کتاب چیز ہے. اب یہ امانیہ جو ہے نا یہ امنیہ کی جمع ہے. یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں. امانیہ امنیہ کی جمع ہے، اور امنیہ کا معنی ہوتا ہے آرزو، تمنا، خواہش. ٹھیک ہے، من گھڑت باتیں روایتیں، وہ قصے کہانیاں جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، جو ان کے بزرگوں کے بابوں کے سنائے ہوتے ہیں. تو میں اس اگر یہ معنی کیا جائے امنیہ والا جو آرزویں، خواہشات اور من گھڑت روایات، تو پھر معنی ہوگا ان میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب کو نہیں صرف جو ہے وہ اپنی آرزوؤں خواہشات کے حد تک جانتے ہیں، ان کو حقیقت کا ادراک نہیں کہ کتاب میں بیان کیا ہوا ہے. محض وہ جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی سارا دین ہے. دوسرا اس کا معنی جو ہوتا ہے امنیہ کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور یہ معنی بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ حج میں آیت ہے نا کہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کہ مگر شیطان جب نبی تمنا کرتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت کے اندر کوئی چیز ملانے کی کوشش کرتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ، اس کی تلاوت میں جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر آمیزش کی کوشش کرتا ہے. تو امنیہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا. اگر یہ معنی کیا جائے امنیہ والا سورہ حج میں بیان ہوا ہے تو پھر معنی بنے گا جو ہے لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ نہیں جانتے کتاب کو ما سوائے مجرد تلاوت کے. مال وہ لفظوں کی حد تک تو جانتے ہیں کہ لفظ یہ ہے، وہ سادی تلاوت تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، حافظ جی تو ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کتاب کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، بالکل اس کی حقیقت سے نا آشنا ہے. محض وہ عقیدت کی حد تک پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے قرآن چوم بھی لیا، آنکھوں پہ لگا لو، سر پہ اٹھا لو، حافظ جی ہیں، سارا سال آوارگی ہوتی ہے، داڑھی شاڑی کو بھی چھری پھیری ہوتی ہے، اور رمضان نیڑے آیا تو پھر دادا جی گوڑا بن کے تو بیٹھ جاؤ. کیا ہے اب قرآن کو جو گیڑا تو کیوں مصلی سنانا ہے. یہ ظلم بھی لوگ کرتے ہیں. محض وہ تلاوت کی حد تک وہ قرآن کو جانتے ہیں، اس سے آگے ان کو اس کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرے. محض وہ گمان، اٹکل پچو، ٹیوا اندازے جو ہیں اسی کے مطابق وہ اپنی کتاب کو جانتے ہیں. کخ بھی ان کو حقائق کا علم نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ جہالت کا انداز اسی معاملے میں. اب دیکھیں نا ہمارے اہل بدعت کے ہاں ایک پراپیگنڈا پتہ کیا ہوتا ہے، وہ باجی آپ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کو سمجھ نہیں آنا. کیوں نہیں سمجھ آنا جی؟
اور نہیں دیکھیں جی یہ قرآن تو جی بڑے بڑے علماء کا کام ہے اس قرآن کو سمجھنا. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جس دور کے اندر کام کیا ہے نا، شاہ صاحب سے لوگوں کو اہل بدعت کو تکلیف اصل میں ہے بھی اسی وجہ سے. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے جو جمود تھا نا، وہ تقلیدی اور قبائی جمود، اس کو توڑ کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے روشناس کروایا. اور اس کے نتیجے میں ان کے وہ جتنے بھی بندھن تھے نا، سارے اپنی عقیدت کے اور دیگر جہالت کے، وہ سارے ٹوٹنے شروع ہو گئے. شاہ صاحب کہتے تھے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. شاہ جو یہ بڑی ان کی کاوش محنت ہے، بڑا سخت ماحول بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو اب اسی لیے شاہ صاحب نے مثال دے کے سمجھایا نا. یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. شاہ صاحب نے مثال دیا تقویۃ الایمان کے اندر بھی نا، کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا، ایک بندہ بیمار ہے، اسے کہا گیا بھی آپ بیمار ہیں نا، تو بھائی آپ ایسا کریں، وہ فلاں علاقے میں ایک طبیب ہے، معالج ہے، حکیم ہے، بھائی ڈاکٹر ہے، آپ جا کے وہاں سے دوائی لے لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے گا. تو وہ آگے سے کہے نہیں جی حکیم کی دوائی کھانا تو بڑے بڑے پلوان لوگوں کا، صحت مند لوگوں کا، میرے ورگا بیچارہ ماڑا بیمار آدمی دوائی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے اب بتلائیے، جو یہ سوچ رکھتا ہو جو مریض بیمار، اسے صحت مل جائے گی. اور لوگوں کو قرآن فہمی سے دور کرنے کے لیے یہاں تک ظلم کیا گیا ہے جی. قرآن سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے. اچھا جی، پھر جب تک 14 علم نہ ہو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. وہ 14 علم کے ہیں جو جب بندہ اس کی گنتی شروع کرتا ہے نا، یہ وہ نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم بلاغت ہے، علم الاشتقاق ہے، وہ بندہ جب گنتا نا تو وہ عام بندہ بیچارہ تو نہ سن کے گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار اتنے تو مجھے خالی نام نہیں آتے، علم کہاں پہ آئیں گے؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے وہ اس کو بعض اس سے بھی مشکل بنا کے پیش کر دیتے ہیں. ہاں جی، پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ، اور پورے فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے. اچھا جی، پوری بسم اللہ کا خلاصہ با ہے جی، اور پوری با کا راز با کا نقطہ ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے. وہ جب بندہ اتنا کوئی سنتا ہے نا بھی ایک نقطے کے حل کے لیے 14 علم چاہیے، کہتا نہ 9 من تیل ہو، نہ رادن ناچے، نہ مجھے 14 علم ہے، نہ میں نقطہ حل کر سکوں، تو پھر ٹھیک ہے جی. وہ بیچارہ ساری زندگی عقیدت میں ہی رہتا ہے، وہ پڑھتا نہیں. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. پھر اوپر سے ڈرا دیا جیسے جال آگ میں لکھا ہوا کہ قرآن حدیث کا ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے. اب جب لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے، حتیٰ کہ تھانوی صاحب نے بھی لکھ دیا، فرمانے لگے کہ بھئی یہ اشرف المواعظ کے اندر لکھا ہوا ہے، کہنے لگے کہ قرآن حدیث کا ترجمہ عوام کے لیے مضر ہے. اب جب وہ قرآن کا ترجمہ آپ اسے پڑھنے نہیں دیں گے، انہیں اردو آپ کی اس کی زبان ہے، قومی زبان ہے، ان کی زبان میں ترجمہ ہے، وہ سارا کچھ سمجھتے جانتے ہیں، تو بھائی اس کو اس قدر جو ہے آپ خوف زدہ کر کے کہ قرآن سے کیوں دور کر رہے ہیں. بھائی اس کا نتیجہ قوم کہتی سانو قرآن سمجھ نہیں آتا. اب وہ قرآن رہ گیا مردے بخشانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، تویز بنانے کے لیے، لوہے قرآنی سجانے کے لیے. وہ سارا مقصد کیا ہو گیا؟ بہت. وہ یہودیوں والا روش جو ہے وہ امت میں آ گئی. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. وہ رٹی رٹائی جو 2-4 باتیں ہیں نا، پھر وہی ہوتا ہے کہ ختم کتنے لکھا جی؟ ختم اللہ علی قلوبہم. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. بھائی جب قرآن پڑھنا ہی نہیں، سمجھنا نہیں، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا ہے نا، پھر اور کیا ہونا ہے؟ تو بہرحال یہ ظلم امت مسلمہ کے اندر بھی بعض لوگوں نے قرآن سے کیا ہے، اور ان کی حالت بھی اس سے کچھ بعید نہیں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. پس بہت بڑی ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں بھی تنوین فویل کی جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے، اس لیے ہم نے مانا کیا بہت بڑی ہلاکت، ورنہ ویل کا مانا تو ہلاکت ہوتا ہے نا محض، اس لیے ہم نے مانا کیا بہت بڑی ہلاکت، کیونکہ ویل کی جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے. بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے عوض، اس کے بدلہ میں معمولی قیمت خرید لے. اور یہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے قلیل کا معنی کہ کوئی بھاری چیز ہے وہ لے لی جائے. اصل میں قلیل کل کائنات رب کے آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے ہی قلیل ہے. کل متاع الدنیا قلیل.
یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ بڑا معروف ہے کلیل کے مفہوم کے اندر، کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ نا بڑے پریشان تھے کہ اللہ نے کہہ دیا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، اللہ بابر کہتا ہے اللہ جو ہے دنیا کا مال قلیل ہے، اس آخرت میں قلیل چیز نا، یہ قلیل کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے وہ کہنے میں بڑا پریشان ہوا یہ قلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے جس سے پوچھوں قلیل مانا تھوڑا، یسیر، غیر و کثیر، لیکن وہ تسلی نہیں ہو پا رہی تھی کہ قلیل کا معنی کیا؟ دنیا کی ساجداج سونا چاندی ہیرے جواہرات، دنیا کی ساجداج دنیا کا مال و متاع، تو وہ تو انسان سے ختم ہونے پہ نہیں آتا، لیکن کہا جاتا ہے دنیا قلیل ہے، قلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے امام راضی رحمۃ اللہ کہتے میں سفر پہ نکل پڑا کہ میں پتہ تو کروں عربوں سے اس کا مفہوم کیا ہے، جس سے پتہ کروں وہ یہی معنی قلیل، یسیر بمعنی یسیر بمعنی غیر و کثیر، سمجھ نہ آئے کہتے مجھے۔ میں جا رہا تھا تو نا چلتے چلتے دیہات سے ایک سے پاس سے گزرا تو عورتیں وہ پانی بھرتی ہیں کنووں سے، وہ پانی بھر کے نا وہ جا رہی تھی، وہ پانی بھر کے نکل رہی تھی تو ایک عورت نے آواز دی دوسری کو سقطت کے قلیل ہو کے، بھائی تیری قلیل گر گئی ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے والے تھے وہ منقول فرمان لگے، وہ آگے بڑے پوچھنے لگے کہ اللہ کے کہ اللہ کی بندی یہ قلیل کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ اس عورت نے تھپڑ نہ دے ہمارا امام راضی کا کہ بابا تجھے شرم نہیں آتی تو عورتوں کو اس کے معاملات میں اندر جب بولتا ہے یا جو بھی جس انداز سے بھی بات کی، وہ چونکہ ان کو نہیں سمجھ معاملہ، وہ تو کہنے لگے میں تو اسی تڑپ میں تھا کہ یہ قلیل ہوتا کیا، میں تو اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ بنانا تو میں نے پھر ان کو بتایا بھائی میں جو اس طرح قرآن مجید کی تفسیر میں مشغول ہوں، لیکن مجھے نہ یہ لفظ قلیل کا معنی جو ہے وہ اس کی تسلی نہیں ہو پا رہی، تو میں اسی کے لیے نکلا ہوں۔ حسن اتفاق کہہ لیجئے یا سوء اتفاق، آپ نے جو ہے یہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپ نے وہ لفظ بولا، میں نے کہا شاید ممکن ہے کوئی چلو معاملہ، میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ یہ قلیل کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ پھر عورت نے بتلا دیا، انہوں نے کہا کہ عورت ایام مخصوصہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس خون کی بندش کے لیے جو کپڑا استعمال کرتی ہے اس کپڑے کو جو ہے وہ ہماری زبان میں قلیل کہتے ہیں، گویا کہ ان کے ہاں وہ غلیظ اور گندی حقیر قابل نفرت چیز جو ہے وہ اس معنی کے اندر انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ واقعہ میں نے مولانا یحییٰ صاحب جو ہے نا یہ جو ہے جڑاں والے انہوں نے بیان کیا تھا، میں نے خود پڑھا نہیں، میں نے ان سے یہ پوری تفصیل سنی تھی ایک پورے درس کے اندر۔ جی فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلہ میں تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ آیت جو اس کا ایک پس منظر ہے، شان نزول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، نبی علیہ خیبر تشریف لے گئے، خیبر میں جو یہودی بات تھے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو مختلف سوالات کرتے کرتے ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا، من اہل النار، اچھا یہ بتاؤ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یہودیوں نے کہا جی دیکھو ہم نے تو جو ہے، یہود نے کہا ہم نے تو صرف نہ وہ چند دن جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، جیسے قرآن میں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم نے تو بھائی چند دن جنت میں جانا ہے، اس کے بعد ہماری جگہ تم نے لے لینی ہے، تم لوگ مسلمان ہماری جگہ پہ آ جاؤ گے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے اکساؤ لا نخلفکم فیہا ابدا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ، ہم ہرگز کبھی بھی تمہاری جگہ پر نہیں آئیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی حاتم نے اس کا پس منظر وہ نقل کیا ہے کہ یہودی نبی اللہ مدینے میں گئے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے، اور اس میں سے ہر 1000 سال کے بدلہ میں ایک دن جو ہے وہ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس لیے جو ہے اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عذاب کا ختم ہو جائے گا، پھر کوئی عذاب باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز جو بیان کی، اس پر اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کا رد کیا، جو کہتے ہیں وَقَالَ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
معدودہ. یہ جو آیت آ رہی نا لن تمسنا النار، تو یہ بھی چند دن چھوئے گی، یہ ان کے خود ساختہ نظریات ہے کہ ہماری جگہ تم نے لے لینی ہے، یا جناب ہم نے تو صرف 7 دن عذاب ہونا. کیوں 7 دن کی لاجک کیا ہے بھائی؟ 7 دن کی لاجک یہ ہے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلہ میں 1 دن عذاب ہونا ہے. تو مایا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم کو چھوئے گی آگ مگر چند دن ہی. قل کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، ہرگز اللہ اگر کوئی ایسی ہے تو بھائی اس کی تو دلیل ہونی چاہیے. اللہ تو اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا، ہرگز اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے ذمے لگاتے ہو وہ بات جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته بلا من کسب سیئۃ. یہاں پر بھی یہ جو سیئہ ہے اس کی تنوین بھی تعظیم کے لیے، بلکہ جس آدمی نے بھی کمائی کو بڑی برائی، یہاں سیئہ یہ نکرہ کے معنی میں لے کر کے اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے کوئی بھی برا، بلکہ یہاں سے بڑا گناہ بڑی برائی مراد ہے، کفر اور شرک جیسی. یہ تنوین تعظیم ہے. بلا من کسب سیئہ، بلکہ جس نے بھی کمایا بڑی برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لے گی اس کو اس کی وہ برائی، اس کی وہ خطا. وہ بڑی برائی جو ہے وہ کفر و شرک، آپ اس کو جو ہے وہ تنوین تعظیم کی اس معنی کی تائید آپ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہی مفہوم اس میں بھی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. تو صحابہ کرام پہ یہ معاملہ بڑا ہی شاق گزرا کہ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے انساز ظلم کی امیزش نہیں کی، ان کے لیے امن ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو صحابہ کرام کو یہ بات بڑی گران گزری کہ یہ کیا معاملہ، تو اس کا مطلب ہر بندے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ گیا تو آپ نے اللہ کے بندو یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے. کیا تم نے لقمان رحمہ اللہ جو ہیں ان کی بات نہیں پڑھی؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جس طرح وہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، وہ ظلم اکبر جو ہے شرک کفر مراد ہے، بڑا کوئی شرک مراد ہے، بڑا ظلم مراد ہے. اسی طرح یہاں پر سیئہ اور خطیہ سے عام لغزش غلطی خطا مراد نہیں ہے، بلکہ بڑی لغزش خطا جو ہے کفر اور شرک کے درجے کی جو ہیں وہ خطا مراد ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے جو ہے اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، بھائی دیکھو تم نے جو ہے تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے. اب عبادت ایک تو ہم نے اس کا آپ کو معنی شروع میں بیان کیا تھا کہ کل ما یحبہ اللہ و یرضا، یہ عبادت کا معنی. اور عبادت کی 4 بنیادی قسمیں ہوتی ہیں. عبادت بدنی، مالی، لسانی، قلبی. مالی زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے. اسی طرح بدنی ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ ساری بدنی عبادات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لسانی، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، وظائف، ذکر وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی چیز ہوتی ہے جو ہے وہ قلبی، کہ آدمی جو ہے اللہ رب العالمین پہ اعتماد، بھروسہ، توکل، اور اللہ سے ہی نفع کی امید رکھنا، اللہ سے ہی نقصان کا معاملہ جو ہے تو اللہ پر ہی نقصان کی امید رکھنا. اور اسی طرح ہر قسم کا ڈر خوف جو ہے وہاں وہ بھی صرف اللہ رب العالمین سے ہی قائم رکھنا. اور محبت کا مرکز محور اصل وہ بھی اللہ کو بنانا.
تو یہ سارے معاملات یہ عبادت ہے، اور ان کا تعلق سب کا دل کے ساتھ ہے. اس لیے اہل علم نے سادے انداز میں مختصر طور پہ 4 اقسام عبادت کی بیان کی: مالی عبادت، بدنی عبادت، لسانی زبان سے ادا ہونے والی عبادت، اور نمبر 4 جو ہے قلبی عبادت جو ہے. لا تعبدون الا اللہ، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور تم کہو لوگوں کو اچھی بات. اب یہاں پر ایک بات اور مجھے رکھیے، اب یہ جو ہے حسنن جو ہے نا، یہ مفعول مطلق ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات آپ دیکھیں گے نا، اکثر جگہ پر یہ جو ہے اس کا موصوف حذف ہوگا. اصل میں وقولوا للناس قولا حسنا، تم لوگوں کو اچھی بات کہو، لیکن اس کا مفعول جو موصوف جو ہے وہ حذف کر کے خالی صرف وصف جو ہے اس کا بطور مفعول مطلق جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. وگرنہ اگر محذوف عبارت نکالی جائے تو بندہ وقولوا للناس قولا حسنا، قولا موصوف بنے گا اور بنے گا مفعول مطلق، کیونکہ صاحب کا فعل سے مصدر منصوب ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا مفعول مطلق ہوتا ہے مذکورہ فعل کے سے یا مذکورہ فعل کے معنی سے جو مصدر منصوب آتا ہے وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. ترکیب میں یہ مفعول مطلق ہے، لیکن یہاں پر اس کا موصوف کیا ہے؟ حذف ہوتا ہے. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اور تم نہ وذی القربى، اور تم جو ہے وہ خرچ کرو، تعاون کرو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، والدین کا اچھا برتاؤ کرو، وذی القربى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى والمساکین یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی. یاد رکھیے یتیمی جو ہوتی ہے اس کا تعلق صرف بلوغت تک ہوتا ہے. یتیمی کے جو احکامات ہوتے ہیں یہ صرف بلوغت تک ہوتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے، لا یتما بعد البلوغ، بھئی بچہ بالغ ہو جائے نا، بچی یا بچہ، اس کے بعد اس پر یتیمی کے احکام لاگو نہیں ہوتے، ورنہ اکثریت یتیموں کی ہونی کائنات میں. لا یتما بعد البلوغ. اسی طرح مسکین جو ہوتا ہے نا، اس معاملے کے اندر لوگ عام طور پر کا شکار ہوتا ہے، مسکین کا جو اطلاق کس پہ ہوگا. یاد رکھیے اس کا سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں 4 انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. انسان کی 4 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. جس انسان کے جائز اخراجات کے اندر، جائز آمدن کے اندر 4 اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، وہ آدمی، وہ فرد، وہ مسکین کے زمرہ میں آئے گا. رہائش، خوراک، صحت، لباس. رہائش، خوراک، صحت، لباس، یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر اس کی جائز آمدن کے اندر پوری نہیں نہ ہوتی تو ایسا آدمی جو ہے وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، جس کو صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے. وہ اپنی وہ خود نہ لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرعاً وہ مستحق ضرور ہے. تو اس لیے یہ 4 چیزیں آپ نے کسی کو جائزہ لینا ہو کہ یہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا، تو پھر آپ یہ 4 چیزیں چیک کر لیں کہ رہائش، خوراک، صحت، لباس. بعض کا بندہ کہتا ہے جی وہ تو بندہ کماؤں بھی ہے، تو بھئی وہ کماتا تو ہے، وہ بیچارہ مکان اس کا رینٹ کا ہے، روٹی اس کی 2 وقت بیچارے کی پوری ہوتی، 4 بچے بھی ہیں، روٹی اس کی پوری نہیں ہوتی، خود بیمار ہے بیچارہ، کمائی کرتا ہے لیکن بیچارہ جتنا کماتا ہے اس کی تو دوائی کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، مریض آدمی ہے. تو اب وہ اگرچہ کما رہا ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ آ رہی ہے، تو بھئی یہ دیکھو کہ اس کی انکم جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جس سے اس کی جائز ضروریات کیا ہو جائیں، پوری ہو جائیں. اور جائز ضروریات اس کے اندر یہ 4 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس کی جائز ضروریات کا احاطہ کر جاتی ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ چلیے جی. اور والدین کا اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کا اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ مساکین کے لوگوں کو اچھی بات کہو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے لیے کو اچھی بات کہو. یہ پیچھے میں لائن کی گڑبڑ ہوگی، بالوالدین احسانا رہ گیا تھا، بالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے مسکینوں لوگوں کو اچھی بات کہو. واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ سارے تم نے اللہ سے وعدے کر لیے. لیکن یہود میں آدھ شکری تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ثم تولیتم،
الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ جو تھے وہ اس عہد پہ قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم جو ہے وہ پھرنے والے ہو۔ آگے پھر یہود کی یہی عہد شکنی جو تھی نا، اس کا آگے اللہ نے پھر تذکرہ کیا کہ کس حد تک تم جو اللہ سے وعدے کیے وہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر جو انسانی میل جول کے اندر پابندیاں رکھی تھی، وعدے تم سے لیے تھے کہ تم باہمی معاملات کے اندر بھی نرمی محبت کا ماحول کرو گے، وہ عہد بھی تم نے توڑ دیے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہود سے جو 4 وعدے لیے ان میں سے ان کی عہد شکنی اور صرف ایک وعدے کی پاسداری اور بقیہ 3 عہد جو انہوں نے توڑ دیے ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ مَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، بھئی پہلا عہد کیا تھا؟ بھئی تم نے خون ریزی نہیں کرنی، تم خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرنا کسی کو۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اپنے جانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تیسرے ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، پہلا عہد بھی تم نے توڑ دیا، تم سے تمہیں کہا تھا قتل نہیں کرنا، خون ریزی نہیں کرنی، تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکال رہے ہو تم میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں، تم نے نکالا ہے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی، یہ بھی آج تم نے کی۔ پھر تیسرا ہم نے کہا تھا کہ تم نے اپنے مجھ بھائیوں کے خلاف کسی اور کی مدد اور تعاون نہیں کرنا۔ تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ دوسروں کا تعاون کرتے رہے ہو، حالانکہ تمہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف کسی کا تعاون بھی نہیں کرنا۔ مایا وہ چوتھا عہد یہ تھا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے بھائی وہ قید ہو کے تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں تو تفادوہم، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے مال سے فدیہ دے کر کے ان کو رہائی دلواؤ گے، ان کو آزاد کرواؤ گے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی اللہ نے تمہارے اوپر کیا کر دیا تھا؟ حرام رکھا تھا۔ اب یہ 4 عہد تھے، اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ مکے کے مدینے کے اندر نا 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے نا، یہ دونوں قبیلے آپس کے اندر ان کی جنگیں تھی، لڑائیاں تھی، ان کی مار داڑ چلتی تھی۔ اب یہود جو تھے یہ بد نلائق لوگ، ان لوگوں نے ان کے ساتھ دوستیاں تھی۔ اب بنو قینقاع جو تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے، اور قریظہ جو تھا وہ اوس کا حلیف تھا۔ اب جب لڑنا ہے تو بھائی پھر اپنے حلیف کے ساتھ تعاون تو کرنا پڑے گا نا۔ اب یعنی کہ گویا کہ اوس کے ساتھ بھی یہودی ملے ہوئے ہیں اور خزرج والوں کے ساتھ بھی یہودی ملے ہیں، تو جب قتل و غارت اور تلوار نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ چل بھی تیرے کلوا کے تیرا یہودی بھائی آیا تو لہذا اس کو میں نہیں کاٹتی، تو بھائی وہاں قتل و غارت بھی ہونی ہے، وہاں ان کے خلاف معاملت بھی چلے گی، وہاں پھر ان کے گھر بھی بستیاں بھی اجاڑو گے، گھروں سے بھی نکالو گے، بھائی پھر جب جو غالب آ جائے گا وہ مغلوب کو قیدی بھی بنائے گا۔ تو اصل میں یہ لوگ جو ان دونوں قبیلوں کے حلیف تھے لیکن اب بٹے ہوئے تھے۔ اب بنو قریظہ ایک حلیف ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر جو ہے یہ اوس کا دوسرے قبیلے کا حلیف ہے، تو اس لیے یہ قتل بھی کرتے رہے، گھروں سے بھی نکالتے رہے، اور گھروں سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنے ان کے مخالفین کا تعاون بھی کرتے رہے۔ اچھا جب وہ یہودی قیدی ہو کے آ جاتے، پکڑے جاتے، تو پھر کہتے دیکھیں جی اللہ نے نا ہمیں تورات میں حکم دیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے یہودی بھائی جو ہیں وہ قید ہو کے آ جائے نا تو بھی ان کو چھڑوانا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، لہذا فدیہ دے کے ہم اس کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان کو پھر ملامت کی، مایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ بھئی تمہیں کتاب میں صرف یہی کہا تھا کہ فدیہ دے کے چھڑا لو، یہ تمہیں یاد ہے، تمہیں یہ کتاب میں یہ نظر نہیں آیا کہ بھئی تم نے قتل نہیں کرنا، کتاب میں یہ نہیں تھا کہ تم نے گھروں سے نہیں نکالنا، کتاب میں یہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف تعاون نہیں کرنا،
بھئی جس کتاب میں فدیہ دے کے رہائی کا حکم ہے اسی کتاب میں یہ احکام بھی تو تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ایمان لاتی ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور تم چھوڑ دیتی ہو کچھ حصے کو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تو بس کیا سزا ہوگی اس آدمی کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے. ما سوائے اس کے الا خزی فی الحیات الدنیا, ما سوائے اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے. دونوں نقصان ہوتا ہے جب الہامی کتاب, دینی کتاب, قرآن, شریعت, اس کو بندہ من مرضی کا عمل کرے نا, کہ پنجابی کہتے میٹھا میٹھا ہاپت کوڑا کوڑا تھو. بھئی جتنا کو اپنی ذات کو پسند ہے, جتنا کہ قبیلے شریکے کو پسند ہے, جتنے کی برادری ناراض نہیں ہوتی, جتنے پہ جب لوگ راضی ہوتے ہیں, لوگوں میں جو ہے وہ ماحول خراب نہیں ہوتا, اوتے تو جناب اسلام زندہ باد, یا اسلام جیسا دین کوئی نہیں جناب. ہم بڑے پکے چیمپئن ہیں اسلام کے, اور جب اسلام کے بڑے ٹھیکیدار علمبردار ہیں, اور جہاں پر جو دیکھا کہ ہمارے سٹیٹس پہ زیادہ آتی ہے, برادری ناراض ہو جائے گی, شریکہ کیا کہے گا, لوگ او مولوی جی گل تے ٹھیک ہے پر دیکھو نا, لیکن مگر چونکہ چنانچہ پھر وہ سارا جو ہے وہ عذر کی پٹاری جو ہے نا وہ کھول جاتی ہے سارے کے سارے. تو یہ انداز وہی روش ہے. تو اللہ نے مانا کہ یہ جو من مرضی کا دین ماننا ہوتا ہے نا, اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, الا خزی فی الحیات الدنیا. اور پھر یہ یہودی بنو قینقاع, بنو نذیر اور قریظہ, تین بڑے قبیلے تھے یہود کے جو بات تھے مدینے کے اندر, اور یہ شریعت کے تورات کے احکام کی یہ جو ہے مخالفت کرتے. ایک آدھا مان لیا فدیہ دے کے چھوڑا لیا, باقی میں مخالف تھے. تو نقصان کیا ہوا, سب سے پہلے بنو قینقاع جو ہے وہ ذلیل ہو کر کے مدینے سے رسوا ہو کر نکلا. پھر اس کے بعد جو ہے عہد والے عہد کے بعد جب بنو نذیر نے خباثت کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا, پھر یہ ذلیل ہو کے نکلے, جس کا تذکرہ سورۃ الحشر کے اندر بھی موجود ہے. اس کے بعد جو وہ خندق کی جنگ آ گئی. خندق کی جنگ کے اندر یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے, چونکہ وہ میثاق جو مدینہ تھا اس وقت معاہدے کے تحت بھائی تمہارے اوپر مسئلہ بنے ہم تمہارا تعاون کریں گے, تم سے مسئلہ بنے تو ہم تمہارے ساتھ معاملہ بڑا تمہارا تعاون کرو. اب یہ معاہدہ تھا. اب یہودیوں نے سارے مسلمان نے جو وہ کفار مکہ کو جمع کر کے جب اسلام پہ اللہ بولنے کی کوشش کی, تو پھر وہ یہودی گئے جب بنو قریظہ کے پاس کہ دیکھو کتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں, مسلمانوں کی اینٹ سیڑھ بچا دیں گے, ان کا دنیا میں وجود باقی نہیں رہے گا. تو ان کو اکسایا, وہ نہیں ہاتھ توڑتے تھے, بہرحال ان کو مجبور کیا, نتیجہ بنو قریظہ نے غداری کر دی. تو ادھر خندق کی جنگ سے فارغ ہو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے کہا چلیے ابھی تو بنو قریظہ سے جو ہے وہ انتجا وہ معاملہ کرنا ہے. تو پھر نتیجہ تھا ان کے جتنے بھی عورتیں تھیں قیدی کر لگے, جنگجو ان کے کاٹ ڈالے گئے, جو بچے تھے عورتیں بچے وہ سارے ان کے قیدی بنا لیے گئے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, تو جو ایسا کام کرے گا تم میں سے اس کی سزا معاش کے کیا ہے, وہ دنیا کی اس زندگی میں رسوا ہوگا. یہ عملی نمونہ رب نے دکھلایا ہے کہ دین کو مرضی کا ماننا اور اپنی مزاج طبیعت شریک برادری اور اپنے جو رسم و رواج کے خلاف آئے تو چھوڑ دینا, یہ دنیا میں ذلت کا باعث ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, وہ لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ رب العالمین بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں. گویا کہ انہوں نے دنیا ہی کو اپنی اصل متاع بنا لیا, آخرت برباد ہوتی ہو جائے ہماری دنیا نہ جائے. تو گویا کہ جن لوگوں نے دنیا کے بدلہ میں آخرت, جو دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلہ کے اندر, فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. ولا هم ینصرون, اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وقفینا من بعدہ بالرسل, اور ہم نے اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے انبیاء بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے
نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا، جس جو نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آئے، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ ان میں سب سے پہلے ہارون علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ثم قفینا من بعدہ بالرسل، یہ موسیٰ ہارون علیہ السلام تھے، ذوالکفل ہیں، الیاس ہیں، یسع ہیں، اور اس کی طرح داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، زکریہ علیہ السلام ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ جو ہے 11 نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، اور 12ویں نبی ہیں یوشع بن نون، جن کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے کہ یوشع بن نون کو بھی اللہ نے بعد نبوت عطا کی تھی۔ یہ ثم قفینا من بعدہ بالرسل، موسیٰ نے کتاب دی، پھر اس کے پیچھے ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ رسولوں کو بھیجا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل۔ اور ویسے بھی آپ کو مطلب بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ اولاد یعقوب ہے نا یہ بنی اسرائیل، تو ان میں سب سے پہلے نبی بنی اسرائیل کے وہ یوسف علیہ السلام ہے، اور آخری نبی بنی اسرائیل کے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ جو تفصیل ہم نے عرض کی ہے، یہ وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ ان چیزوں کو جاننے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اس سے انبیاء کے واقعات کی ترتیب سے سب سے پہلے نبی کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے۔ دیکھیں نا ادریس علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں کہ بعد میں، یہ بھی مسئلہ مختلف ہی ہے، بعض عالم کے نزدیک یہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام رسول میں سے آ جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء جو ہیں وہ سارا معاملہ اس میں معاملات کو سمجھنے کے اندر آسان نہیں ہوتی ہے، قرآن مجید کے مضامین کے معاملے کو بھی۔ چلیے جی، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ دلائل دیے، معجزات دیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ معجزات جو ہیں میں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی جو ہے روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دلائل تو بینات معجزات یہ تو ہر نبی کو اللہ نے دیے، جبریل امین کے ساتھ تعاون اللہ نے ہر نبی کا کیا، تو یہاں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، چونکہ یہ یہودیوں کی بد روش جو ہے نا، عہد شکنی اور ان کے جو ہے وہ ظلم، ان چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کے لیے اس بینات کا تذکرہ اللہ نے بالکل اس لیے کیا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور نہ صرف ان کی نبوت کے منکر تھے بلکہ ان کو جٹلانا اور ان کے بارے میں دعوے دار تھے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، بلکہ وہ ان کے قتل کو اپنا بڑا اہم کارنامہ قرار دیتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ ان کو جب وہ ختم کر دیا۔ تو چونکہ یہود کی بد روشوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اس ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بینات اور روح القدس کی تائید کا تذکرہ کیا، یہود کے باطل ظام جو تھا اس کو، یا اس کے ظام کو باطل کرنے کے لیے، ان کی بد روش کو واضح کرنے کے لیے۔ افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا پس جب بھی تمہارے پاس لائے کوئی رسول ایسی بات لا تہویٰ انفسکم کہ نہیں چاہتی تھی، نہیں پسند کرتی تھی اس کو تمہاری جانیں، جو تمہاری خواہشات، تمہاری آرزو و تمنا، تمہارے مزاج کے خلاف چیز لائے نبی، تو استکبرتم، تم نے جو ہے وہ تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ وہ ہے جس کو تم جو ہے وہ قتل کرتے رہے۔ اب دیکھو نا، نبی جو ہے نبی لے کے عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر کے ان کے پاس یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، تو ان بعد وقت نے زکریا علیہ السلام کو شہید ہی کر دیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا، یحییٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل انہوں نے جھٹلا دیا، تو فریقاً کذبتم، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی حقانیت کا پردہ آگے بھی چاک کیا نا، جب یہ لکھا دیتے ہم اللہ کے لاڑے چہتے، تو اللہ نے پھر ان کی سارے پول کھولے کہ نبیوں کو شہید کر کے بھی تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے دین کے لاڑلے اور رب کے چہتے بنتے ہیں۔ مایا وقالوا قلوبنا غلف،
انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں محفوظ ہیں. غلف یہ عقل جو اس کی جماعتی اغلف، یعنی وہ چیز جو پردے کے اندر جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھ دی گئی. وہ کہنے لگے ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں محفوظ ہے. میں بل لعنہم اللہ بکفرہم، دل پردے میں محفوظ نہیں ہے بلکہ اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حق سمجھنے سے اور حق کی طرف آنے سے اور حق قبول کرنے سے محروم ہو گئے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، ایسی کتاب آ گئی مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. کہ یہ کہتے تھے اللہ آخری نبی آ جائے، ہم اس کے ساتھ مل کر کے ہم اپنے دشمنوں مخالفوں پر جو ہے وہ فتح پا لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اپنی کتاب کی نشانیوں کی وجہ سے یہ یہودی لوگ دنیا سے لٹ پٹ کے ذلیل ہو کر کے مدینے کے اندر آئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے مطابق بھی اس کے اندر یہ نشانیاں موجود تھیں کہ وہ آخری نبی جو آئے گا اس کی ہجرت گاہ جو ہے یہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا. تو یہ اسی آغاز پہ آئے تھے کہ وہ نبی آئے گا، اس بنا پر ہم اس کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمنوں پہ فتح پا لیں گے. اور یہاں پر آ کر کے ہمارے یہاں اہل بدعت بھی ایک معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اپنا جو بدعی وسیلہ ہے نا جو شرعاً ثابت نہیں ہے اس کو مؤید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک روایت بھی منقول ہے جو امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر لکھی ہے، اور لکھ کر کے کہا ہے کہ یہ تفسیری مجبوری کی بنا پر ہم نے لکھ دی ہے. لیکن امام ذابی رحمت اللہ علیہ نے مستدرک کے حکم جو لکھی ہے نا تلخیص، انہوں نے اس تلخیص کے اندر لکھا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے. یہاں پر یہ مجبوری والی بات جو ہے وہ غیر معقول ہے. جب روایت ہی ثابت نہیں ہے، اس کے اندر متروک راوی ہے، عبد المالک نامی متروک راوی ہے، تو بھی مجبوری کا ہے کہ وہ چیز شرعاً اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے کہہ لیجیے متروک ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے گپ اور جھوٹ کے درجے میں جاتی ہے، تو اس کو کون سی مجبوری. اور وہ روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں یہودی لوگ جو تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک جو ہے بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہ. امام قرطبی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن سند نہیں ہے، سند اس کی مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ وہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کہ یہ وہ دو یہودی دعا کرتے تھے جی کہ اللہ ہم تجھ سے اس نبی امی کے حق کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے. حق کا واسطہ آ گیا کہ جو اللہ پر نبی کا حق ہے، ٹھیک ہے، جو وہ حق کا واسطہ دے کرتے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس نبی کو ہماری زندگی میں جب وہ ظاہر کرے گا، اور ظاہر کرنے کے بعد ہم تو ہماری جب مدد کرے گا اس نبی کے ساتھ ہمارے مخالفوں پہ. حالانکہ یہودیوں کو یہ دعا ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اور نبی کے حق کا واسطہ دیا کرتے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے اس روایت کا حکم آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کا زور بھی واضح کر دیا ہے. یستفتحون کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ وہ فتح طلب کرتے تھے، جو ہے وہ جو ہے اللہ جو ہے یستفتحوا کافروں کے خلاف وہ فتح مانگا کرتے طلب کیا کرتے تھے. دوسرا معنی ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، ایک اس کا معنی ہے یستفتحون کا معنی یفتتحون عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اپنے مخالفوں پر وہ اپنی کتاب کی باتیں کھول کے بیان کرتے تھے. یعنی یستفتحون معنی یفتحون وہ چیزیں کھول کے بیان کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ نبی یہ کرے گا، وہ نبی جو ہے ان چیزوں کا اوصاف کا حامل ہوگا، اور وہ نبی ایسے کرے گا، وہ نبی یوں کرے گا، اس طرح اس کو اللہ فتح دے. وہ ساری علامتیں نشانیاں جو تھی نا یہ وہ اپنے مخالفین کو جو تھے ان کو بڑی کھول کھول کے بیان کیا کرتے تھے. اچھا، جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام آئے اولاد اسماعیل سے، یہ تھے اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، تو ان کے اندر تو نسبی عصبیت جو تھی وہ کوٹ کوڑنے والی ہوئی تھی. تو ان کو پھر جب وہ بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ نبوت ہم سے کیوں چھن گئی، یہ نبی جو آنا تھا یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا، یہ بنو اسحاق سے کیوں نہیں آیا. تو یہ اپنی ضد درمی اور عصبیت کی وجہ سے یہ انکاری ہو گئے.
اب جب یہ انکاری ہو گئے تو وہ اوس اور خزرج والے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ بغوش ہو گئے. تو اب وہ اوس اور خزرج والے پھر وہ یہودیوں کو ملامت کرتے تھے کہ ظالموں، اور تم ہی تو وہ لوگ ہو جو ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی سچا نبی ہوگا، اس نبی کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ اس کی عزت گاہ ہوگی، اس نبی کا معاملہ ایسے ہوگا، وہ غالب آئے گا. تو اللہ کے بندوں، وہ نبی آ گیا، تم سے نشانیاں سن کے پہچان کے ہم نے مان لیا، اور تم ایسے ہو کہ تم وہاں سے پہچان کرتے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. چونکہ انہوں نے یہ اپنے نسلی عصبیت سے نکلنا وہ حرام سمجھتے تھے، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ بد وقت اس نعمت سے محروم ہو گئے. تو اس لیے یستفتحون کا معنی یفتحون بھی کیا گیا ہے کہ وہ کھول کے بیان کرتے تھے. اور یہ معنی جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معنی کیا ہے. چلیے جی، اللہ اکبر. فلما جاءہم ما عرفوا به، جب وہ آ گیا ان کے پاس، جب آ گیا ان کے پاس، جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز عرفوا جن کو انہیں پہچان لیا. پہچانا بھی کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ وضاحت کی کہ پہچاننے میں کوئی یہ نہیں کہ ان کو کوئی دقت ہوئی یا پہچاننے کے اندر کوئی اشتباہ یا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا کو کھلا نہیں تھا. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بالکل 50 بچے بیٹھے ہوں تو باپ ایک نظر ڈالتا نا فوراً پہ جانتا میرا بیٹا کون سا ہے. جس طرح باپ کو بیٹا پہچاننے کے اندر دقت الجھن نہ ہوتی، اس طرح نبی علیہ السلام کی نشانیاں صداقت کے معاملہ یہود کے لیے بالکل نمایاں تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا ان کے پاس وہ چیز کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی انہوں نے کفر کر دیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ الطرد والبعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری اور ددکارا جانا، یہ جو ہے یہ لعنت کہلاتا ہے. الطرد والبعد عن رحمت اللہ. بے سمجھترو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. وہ ضد، وہ ہٹ درمی، وہ عصبیت، وہ نسلی تفاخر، یہ چیزیں جو تھی انہوں نے آخر برباد کر لی، لیکن یہ چیزیں چھوڑی نہیں ہے. بے سمجھترو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. ان یکفروا، اور وہ چیز کیا ہے؟ ان کا کفر کرنا بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ کیوں نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے، کیونکہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے فضل کو جس پر وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. تو ان ینزل اللہ من فضلی، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل. یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ نبوت. کیونکہ جو پیچھے سیاق میں بات آ رہی ہے وہ نبی کی نبوت کی ہے نا، کہ وہ ان سے چھن کر کے وہ بنو اسماعیل کے اندر آ گئی تھی. تو اس لیے جو یہاں فضل سے مراد نبوت ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے جو ہے وہ غضب پر غضب پر، یعنی مراد ان پر بار بار اللہ کی غصہ عتاب اور یا ناراضگی ان کے اوپر آئی ہے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری. قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کیا ہم ایمان لائے اس چیز، ہم تو ہم کہنے لگے نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو بھی اس کے پیچھے ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ چیز برحق ہے. یعنی وہ اپنی کتاب کے بعد جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی ایک سچا برحق دین ہے جو نبی لے کر کے آئے ہیں. مصدق لما معه، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. قل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو کہتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ اتارا گیا. تو بھئی پھر جن نبیوں پہ اتارا گیا، جو نبی اس کے مبلغ بن کے جن نبیوں نے وہ تمہیں دین سکھلایا، پھر تم ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تم تو وہ بھی نہیں مانتے. اگر تم ماننے والے ہوتے، اس کو ایمان لانے والے ہوتے، اپنے اوپر نازل کر رہے ہو نازل شدہ چیز کو، تو پھر اپنے نبیوں کو قتل تو نہ کرتے.
قل کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات یقیناً لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے. تو ظلم کا معنی بھی یہاں پر شرک والا ہے کیونکہ بچڑے کو جو ہے بطور معبود پکڑنا اور اس کو معبود بنانا اور اس سے معبود والا سلوک معاملہ کرنا یہ سارا کیا شرک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اس وقت کو یاد کرو ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور ہم نے تم کو حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ تم مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تم کو دی ہے وَاسْمَعُوا اور تم اس کو توجہ سے سنو. لیکن تمہاری سرکشی کا عالم کیا ہے؟ ہم نے تم سے وعدہ لیا تم نے اس کو پکڑنا مضبوط عمل کرنا ہے اور اس کو سننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. لیکن تم نے اس کا کیا کہا قالوا سمعنا وعصینا. ٹھیک ہے جی سن لیا لیکن مانیں گے نہیں. تم نے کہہ دیا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا فی قلوبہم العجل اور ان پلا دی گئی تھی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت. جیسا ریت میں پانی ڈالو نا تو وہ پانی اس کے ذرے ذرے میں سرایت کر جاتا ہے اور ریت نے پانی پی لیا تو پوری ریت کا ذرہ ذرہ اس سے کیا جاتا ہے گیلا ہو جاتا ہے اس کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے. تو اشربوا فی قلوبہم العجل تو یہ العجل جو ہے نا اس پہ الف لام آد کا ہے وہ خاص وہ بچڑا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور یہاں العجل جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ اس کا مضاف مقدر ہے یعنی وہ اشربوا فی قلوبہم حب العجل ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت جو تھی وہ گھر کر گئی تھی پلا دی گئی تھی. اور یہ محبت کیوں آئی بے کفرہم یہ شرک کا جو کہ دل دادا کیوں بنے اپنے کفر کی وجہ سے. تو معلوم ہوا جب بندہ برائی کرتا نافرمانی کرتا گناہ کرتا نا تو پھر اس کے لیے مزید گناہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں وہ مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام ہے نا کہ لوگوں جو بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی آگے نیکیوں کے دروازے کھول دیتی ہے اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ پھر آگے مزید گناہوں کے دروازے کھول. من بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری. جب بخیلی کی حق کو جٹلایا اور برائیوں میں چلا گیا نا تو پھر اللہ وہ برائی والے مشکل جو معاملہ پھر اس کے لیے اور بھی کھول دیتا. ٹھیک ہے تو برائی میں بھاگ لے کہاں تھا بات ہے کتنی برائی کر سکتا ہے. نیکی کرے فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے حق جو اور تقوی اختیار کرتا ہے اور سچی بات کی تصدیق کرتا ہے تو فسنیسرہ للعسری اللہ اس کے لیے پھر نیکیوں کے راستے اور بھی کھول دیتا ہے. اس لیے یہ جو کہ کفر میں پڑے ہوئے تھے تو اس کفر کی نحوست ان کے اوپر یہی پڑی کہ مزید اللہ سے بغاوت تک پہنچ گئے اور بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا. قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بری ہے وہ چیز جو حکم دیتا ہے جس کے بارے میں تمہارے ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. ٹھیک ہے اگر تم ایمان والے ہوتے تو بھئی پھر تم سے تو وعدہ لیا تھا سمینا خذوا بقوة خذوا ما آتیناکم بقوة تم نے مجھے پہ عمل بھی کرنا ہے سننا بھی ہے. تو اگر تم تورات پہ ایمان لانے ہوتے تو پھر سمینا وعصینا کرتے. اگر تم تورات پر ہی ایمان لانے والے ہوتے اور بھئی پھر تم بچڑے کو معبود بنا لیتے اس کی پرستش کرتے تو مایا بری ہے وہ چیز کہ حکم دیتا ہے جس کے بارے میں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو یعنی گویا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس پھر اوپر سے ان کے دعوے بڑے بڑے تھے کہ جناب جنت ایسی ٹھیکیدار جنت ساڑی ہے جس طرح یہ چرسی ہوتے ہیں نا رافضی چرسی پنگی پی پی کے شراب اور پی پی کے چرس ماتوجہ ہوتی ہے علی ہم تو تیرے ہیں جنت میں جانے کے لیے فلاں بتیرے ہیں. ٹھیک ہے حالانکہ جن بعد وقتوں نے نہ نماز پڑھنی نہ کوئی طہارت نہ صفائی نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نہ کوئی معاملہ صرف کیا ہے کوڑ گوڑ پیتی نیتی نہ قضا کی تھی ہر وقت جو ہے اسی خباثت غلات میں لتڑے ہوتے ہیں لیکن دعویٰ کیا ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے جنت ہماری پکی ہے. چلیے جی
قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے اگر جو ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے لوگوں کی بجائے، صرف تمہیں ہی اللہ نے جنت دینی ہے، فتمنوا الموت، تو پھر تم تمنا کرو کس کی؟ موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم جو ہے سچے ہو۔ اب دیکھو یہ فتمنوا الموت جو ہے نا، یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ بھئی اللہ سے محبت کا دعویٰ مسلمانوں کا نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ مسلمانوں کا ہے کہ نہیں؟ جنت میں جانے کا دعویٰ مسلمانوں کا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہودیوں کو جگہ فتمنوا الموت، تو پھر مسلمانوں کو موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بھئی تمہارا بھی تو اللہ محبوب ہے نا، تم بھی تو جنت کے مشتاق ہو نا، تم بھی تو اشتیاق رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، تو فتمنوا الموت پھر یہودیوں کے لیے خالی کیوں کہا گیا ہے؟ اعتراض سمجھ آیا پہلے؟ بھئی یہودی جو دعویٰ کرتے کہ جنت سے صرف ہماری ہے، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، باقی کوئی جنت میں نہیں جانا، تو جنت یہ تو رب کا وہ انعام ہے جو اس کی محبت کے صلے میں ملنا ہے، اس کا مطلب تم اللہ کے محبوب پیارے ہو، جیسے وہ دعوت ہے نحن ابناء اللہ واحباہ، دعوت ہے نا، تو کیا تمہیں دعویٰ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور اللہ ہمیں جنت دے گا، جنت کے حقدار ہیں ہم انشاءاللہ، ہے دعویٰ کہ نہیں؟ پھر تانے موجود ہونا کرنی چاہیے۔ یہ اعتراض آتا ہے کہ یہودیوں کو یہ کیوں کہا کہ فتمنوا الموت؟ یہ جو اعتراض مسلمان پہ آتا ہے، جنت کا شوق مسلمان بھی رکھتا ہے، اور جنت کے دعوے داری کا جنت کا دعویٰ تو مسلمان بھی رکھتا ہے، تو پھر انہیں کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے یہاں پر نا دو باتیں قابل، ایک تو جن اہل علم نے یہ معنی کیا ہے نا، اس پر اعتراض کو انہوں نے جواب دیا کہ یہود کے اندر کچھ بنیادی طور پر خامیاں تھیں۔ نمبر ایک، وہ خود کو جنت کا واحد ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ نمبر دو، یہود جو تھے نا وہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم ہیں رب کے لاڈلے چہتے پوتر بخشے بخشائے ہیں ہم۔ تیسرا، وہ ان پہ نسلی تفاخر تھا کہ ہماری نسل جو ہے یہ جو ہے وہ نسل در نسل ہم نبیوں کی اولاد ہے، لہذا ہمارے لیے تو جنت میں جانا کچھ ہے ممکن نہیں۔ یہ تکبر اور یہ جو انانیت تھی نا ان کے اندر، اور یہ نسلی جو تکبر تھا، اس بنا پہ انہیں یہ بات کہی گئی، جبکہ مسلمان کے اندر یہ نہ نسلی تکبر ہے، نہ ان کو جو ہے یہ بے یک طرفہ جو اس قسم کا دعویٰ ہے، بلکہ مسلمان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اندھا یہ جو ہے وہ دعویٰ نہیں رکھتے جس طرح یہودیوں کا اندھا دعویٰ تھا، ٹھیک ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ایمان والوں کے اندر خوف اور طمع کی دونوں کیفیتیں موجود ہیں۔ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے معیار پہ عمل نہ آیا تو ہمارا انجام کون سا ہو جائے گا؟ جہنم والا، جبکہ وہ آپ کو اللہ کا محبوب اور جنت کے بعد ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ پھر ان کو اپنی نسل پرستی پر جو ہے وہ ناز تھا، جبکہ ایمان والوں کے لیے ایسا بھی کوئی گھمنڈ موجود نہیں ہے، نہ ان کے اتنے بڑے کوئی دعوے ہیں۔ یہ ان اہل علم کا جواب ہے جو فتمنوا الموت کا معنی کہ یہودیوں کی ان رؤوس رعونت کے باوجود دعوت جنت جو کیا گیا اس پر جو اعتراض وارد ہوتا تھا اس کا انہوں نے یہ جواب دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر اہل علم جو ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اصل کے اندر یہ موت کی تمنا جو ہے یہ اصل میں مبالغے کا چیلنج ہے۔ حضرت کی ہو گیا منہ تو ہے، فریش ہو جاؤں گے ذرا۔ یہ فتمنوا الموت جو ہے نا یہ مبالغے کا چیلنج ہے، جس طرح جو وفد نجران آیا تھا نا تو ان سے کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ الکاذبین۔ یہ اصل میں ان کو مبالغے کا چیلنج ہے، کیونکہ دیکھو نا دلائل کے ساتھ ان کی ساری حقیقت کو کھول دی، چونکہ مبالغہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ یہ سوال عمران میں بھی بات آئے گی وہاں پر جا کر کے جہاں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ جی چال بھی میں بھی آگے چھال مارنا، تم بھی آگ میں چھال مارو جی، دیکھ جو سچا آگے واجے گا۔ بھئی یہ کون سا طریقہ حق والا؟ بھئی تمہیں اگر حرام کی موت مرنے کا شوق ہے تو مرو، یہ تو کوئی شرعی طریقہ ہی نہیں ہے بات کا حل کرنے کا، یہ کوئی اسلام تھوڑا ہے میں بھی آگے چھال مار تم بھی آگے چھال مار، یہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟
یاد رکھیے مبالغے کا ایک آخری سٹیج ہوتی ہے جب باطل گروہ کے ساتھ دلائل سے مکالمہ مباحثہ اور اس کے دلائل کو اس کے توڑنے کے بعد اس کے شبہات کا کلا کما کرنے کے بعد جب اس پہ اتمام حجت کر دی جائے اور باوجود اتمام حجت کے دلائل توڑ دیے، اس پہ دلائل واضح اپنے کر دیے، اس کے شبہات توڑ دیے اور حقائق اس کے اوپر کھول دیے، باوجود اس احقاق حق ابطال باطل کے باوجود وہ زیادہ درمی پہ آ جائے پھر بھی نہیں مانتا، پھر اس سے وہ چیلنج ہوتا ہے چلو پھر آؤ کھلے میدان کے اندر، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ اب یہود کے صوبے سارے پیچھے ان کے ظلم واضح کیے کہ تم تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، تم کس کے ظالم ہو، تمہاری کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کی صداقت موجود ہے تم اس کو بھی نہیں مانتے، اور تم اللہ کے وعدوں کو بھی توڑتے ہو، تم اپنے معاملات کے یہ سارا ان کا ظلم واضح کیا، نبی علیہ کی صداقت کو واضح کیا، حقائق واضح کر دیے۔ فرما اب اس کے باوجود تم باوجود جھوٹے ہونے کے تورات کے اوپر بھی انحراف کے باوجود، نبی پہ عدم ایمان کے باوجود، اپنے نبیوں کے قتل کے باوجود، اتنے ظلموں کے بنڈل رکھنے کے باوجود پھر بھی دعوے دار ہو کہ ہمیں آخر ہماری ہے، تو چلو ٹھیک ہے پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آؤ کھلے میدان میں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو جھوٹا نا اس کو ہلاک کر دے۔ یہ یہود کو چیلنج ہے مباہلے کا، یہ تفسیر کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی مضمون کی آیت نا سورۃ جمعہ کے اندر جو ہے کہ جو ہے تم جو ہے وہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا ما قدمت ایدیہم۔ تو وہ بھی یہاں پر بھی تقریباً یہی مضمون وہاں پر بیان ہوا ہے، وہاں یہ ایک مبالغے کا چیلنج ہے۔ اگر یہ موالد عبداللہ بن عباس میں تفسیر کی جائے تو بھئی پھر وہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا جو پہلی تفسیر پہ وارد ہوا تھا، بھئی موت اللہ کو محبوب جاننا اور جنت کا گمان یا وہ دعویٰ رکھنا وہ تو مسلمانوں میں بھی ہے، تو پھر موت کی تمنا ان کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے نا فتمنوا الموت کے اوپر، یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جب فتمنوا الموت سے مراد مبالغہ لیا جائے، جیسا کہ جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معنی کیا ہے۔ چلیے جی، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، جو ان کی کرتوتیں بدعمالی ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں اور حق میں کس قدر قریب ہیں آگے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ما واللہ علیم بالظالم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ ضرور آپ پائیں گے ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو احرص الناس علی حیاۃ، سب سے زیادہ طمع رکھنے والے، حرص رکھنے والے دنیا کی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جو انہوں نے شرک کیا وہ بھی دنیا کی زندگی بڑی تمنا رکھتے، کیوں آخرت کا وہاں تصور ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ یود احدہم، مجھ سے تمنا کرتا ہے پسند کرتا ہے ان میں سے ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اسے عمر دے دی جائے 1000 سال۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، حالانکہ نہیں وہ اس کو چھڑانے والی عذاب، حالانکہ نہیں چھڑانے والی اس کو عذاب سے، ان یعمر عمر کا دیا جانا، یعنی یہ عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے نجات نہیں دے، جتنے مرضی سال سے جی لے بالآخر مرنا ہی مرنا، رب کے پاس جانا جانا، اپنے مال کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو آدمی دشمنی رکھتا ہے جبریل کے ساتھ، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، یقین اس نے تو اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کو تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور وہ رہنمائی کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو۔ اب یہاں اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ہے جو تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، اس کی سند بھی حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانا یہودی جو تھے نا وہ کچھ سوال لے کر کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالوں کے جواب دے دیے، اور سوال کرتے کرتے جو ہے انہوں نے جو سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے آج بھی لیا تھا،
اور سارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو جو ہم نے جواب دیے ہیں اس پر اللہ بھی گواہ ہے. اب یہ چیزیں ساری آپ پر واضح ہو گئی ہیں. کہنے لگے اچھا ایسا کریں آپ ہمیں ایک سوال کا اور جواب دے دیں, اگر آپ کا وہ جواب درست ہوا تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ نبی علیہ السلام کی یوہ سے جو مکالمہ ہو رہا ہے. جب اس میں مکالمہ ہوا کہ بھی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے نا, تو اب جب انہوں نے سوال یہ کر دیا اچھا یہ بتلائیں آپ کے پاس وہی کون لے کر کے آتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا نا تو وہ کہا آپ نے بتایا کہ میرے پاس وہی جبریل امین لے کے آتا ہے. انہوں نے کہا کیا تھا وہ تمہارا دشمن ہے, وہ تو جناب تباہی لے کے آتا, جنگ لڑائی لے کے آتا تھا. ہاں اگر آپ یہ فرماتے نا کہ میرے پاس وہی میکائیل لے کے آتا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے. چونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے لہذا اب ہم آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جبریل اپنی مرضی سے آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بتایا نا ما نتنزل الا بامر ربک, بھی فرشتے بھی زمین پہ آتے تو اپنی مرضی سے نہیں آتے, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو اسی طرح اب ایک شان نزول اس کے علاوہ ایک اور بھی منقول ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے, وہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں, ابھی یہ مسلمان جو نہیں ہوئے تھے نا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے. 3 سوال کے بڑے معروف سوال ہیں وہ, ٹھیک ہے جی. جنت میں سب سے پہلے مہمانی کون سی ہوگی, بچے کی مشابت کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. قیامت کی بڑی سب سے پہلے نشانی کون سی ہوگی, وہ 3 سوال جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کیے. تو نبی علیہ السلام نے سب کے جوابات دے دیے. جب ان کے جوابات دے دیے نا تو کہنے لگے اچھا آپ بتائیں بھائی کون لے کے آتے ہیں. آپ نے کہا جبریل. تو انہوں نے کہا اچھا اوہو جبریل تمہارے دشمن ہیں. تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. بار دونوں شان نزول کے تعدد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. بعض مفسرین یہ آیت یعنی ایک آیت سے متعلقہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی شان نزول کے معنی میں جو ہے وہ آیت کی مناسبت سے اس کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اس کے پس منظر کے اندر منقول ہیں. تو اللہ نے فرمایا بھئی دیکھو من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل, کہہ دیجئے جو آدمی دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا, جبریل کا اور میکائیل کا, فإن اللہ عدو للکافرین, یقین اللہ تعالیٰ بھی دشمن رہتا ہے کافروں سے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور یقیناً ہم نے آپ کو واضح نشانیاں عطا کی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور اس کے ساتھ کفر جو ہے وہ صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا, کیا اور جب بھی انہوں نے وعدہ کیا کوئی بھی وعدہ, نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تو پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے. مایا بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور جب بھی لائے ان کے پاس رسول, اللہ کی طرف سے آنے والے رسول, مصدقاً ایسی چیز لے کر کے جو تصدیق کرنے والی ہے, لِمَا مَعَهُمْ, اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ, تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے. یہ نہیں ہے کہ ان کو پیچھا کرتے تھے, جو چیز پسے پشت ہو نا وہ نظر نہیں آتی, پتہ ہی نہیں کیا ہے اس کی کیفیت, کیا اس کی حقیقت, کیا ہو رہا اس کے ساتھ, کیا بیتری ہے, اس میں ہے کیا, وہ کیسی ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ غفلت اور اراض سے کنایا ہوتا ہے وراء ظہورہم, کہ گویا کہ جس طرح پسے پشت پڑی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسی ہے کیسی نہیں ہے. بالکل ان کی بدعملی اور اراض کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے اس حد تک تغافل برتا, غفلت برتی, اور اس سے اس قدر منہ موڑ لیا گویا کہ جس طرح پیچھے پڑی چیز کا پتہ کوئی نہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کتاب کیا ہے, کتاب میں کیا ہے. جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے جی کتاب قرآن میں پیچھا نہیں ہونا چاہیے. بھئی دیکھو ادب احترام یہ تو مسلمان پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے نشانے میں یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, اللہ کی نشانیوں کا جو احترام کرتا ہے یہ تو قلبی جو ہے وہ نشاج علامت جو ہے, قلبی جو ہے وہ محبت کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن قرآن کھولنا نہیں, قرآن پڑھنا نہیں, قرآن کو سمجھنا نہیں, قرآن کی تلاوت کرنی نہیں, قرآن کے حقوق پہ جو کو پورا کرنا نہیں, لیکن صرف چومنا اور قرآن کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے تھا. تیرے اچھے جگہ لاج پاک تیرا کو ہاتھ بھی نہ پہنچے نہ کھولیے, تو یہ ادب نہیں ہے قرآن کا, یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ جو ہے.
چلیے جی، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو تلاوت کرتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ اہم مسئلہ آ گیا یہاں پر، جادوگری کا مسئلہ. یہاں پر بھی 2-3 قسم کے معاملات ہیں. سب سے پہلے یہاں پر یہود کی جو وہ تردید ہے. یہودی سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے معاملے میں بھی اس بات کے منکر تھے. وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کا یہ جو بہت بڑی اللہ نے بادشاہ دے رکھی تھی نا، جس کے اندر ایسی چیزیں تھی جو عام کسی کی بادشاہت میں ممکن نہیں ہوتی، تو یہ ساری جو ہیں وہ عطا اللہ کی طرف سے عطا کردہ نہیں، بلکہ یہ جادو کے زور پہ وہ سارا کام کرتے تھے. یہ انہوں نے ایک کفری عمل جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا تھا، اس لیے ان کو جادوگر تعبیر کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو فلم انڈسٹری کے اندر یہ رافضی ایرانی ملعون جتنے ہیں، ان کمینوں نے جو ہے باقاعدہ جو فلمیں بنائی ہیں نبیوں کے اوپر، جن کے اندر نبیوں کے معاملات کو بیان کیا، یہ ساری وہ ہے جو یہودیت اور رافضیت جو ہے اس کو اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ راسخ کرنا، حقائق سے دور کرنا، کہ نہ یہ قرآن پڑھتے ہیں نہ یہ طریق جانتے ہیں. تو نتیجہ جب فلم دیکھنے نا تو سارا تصور نبی کے بارے میں وہی ہونا ہے جو فلم میں بیان ہوا ہے. وہ موسیٰ بن عقیل کے بیٹوں کی صورت کے اندر ہو، وہ کربلا کی صورت میں اندر ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معاملے میں ہو. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، فلم کچھ اور کہہ رہی ہے. حالانکہ اس میں کئی ظلم کفر ہیں یہ جو فلمیں بنی ہیں نبیوں کے اوپر معاملہ. سب سے پہلی چیز کہ ایک گندے بد کردار قسم کے ایکٹر انہیں بطور نبی بنا کے پیش کیا سب کے سامنے. سب سے بڑا پہلا ظلم یہ ہے. اب جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ نے وہ فلمیں دیکھی ہوں گی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پڑھ آپ قرآن رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ایکٹر، وہ فلم کا جو فلم والا وہ بدبخت، وہ ایک نبی کے صورت میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. اے موسیٰ علیہ السلام، اے جو ہے وہ عیسیٰ ہے، یہ سلیمان ہے، یہ یوسف ہے. حالانکہ وہ نبی تو نہیں ہے. آپ کا تصور کانسیپٹ کا بیڑا گرک ہو گیا. تصویر سازی اور جناب اختلاط، وہ بڑے سارے معاملے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ پھر اس کے اندر قرآنی حقائق تک کا انکار موجود ہے ان فلموں کے اندر. لوگ صرف وقت پاس کر لگے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ پاکستان میں اب تو سوشل میڈیا نا، ساری سوشل میڈیا پہ عام ہو گئی ہیں، جیسے مرضی جہاں سے مرضی آپ تلاش کر لیں. ابتدا کے اندر جب یہ یوٹیوب اس قدر ترقی پہ نہیں تھی، یہ نئی نئی چیزیں آئی تھی، یہ چیزیں صرف رافضیوں کے قبا خانے جو ہیں، یہ جو ان کے بنے ہوتے ہیں سارے جو ماتم کدے، ان کے اندر سے ملتی تھی. یہ کراچی سے بھی ان کا ماتم کدا تھا جو ہے وہاں سے ملتی تھی. یہ گامے شاہ ہے، یہاں سے وہ جو ہے وہ سیڑھیاں مل جاتی تھی، باہر سے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی تھی. کیوں کہ یہودیت اور رافضیت کا اسلامی تعلیمات کی بربادی تباہی کے لیے یہ ایک تباہ کن منصوبہ ہے جس کو عوام عقیدت سے دیکھتے ہیں. ہم تو نبیوں کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں نبیوں کے واقعات. وہاں بھی یہ سلیمان علیہ السلام کو بطور ایک جادوگر وضع کیا گیا. اس فلم کے اندر بھی یہ ظلم کیا ہوا یہ معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام والا معاملے کے اندر بھی موسیٰ علیہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جادوگر پر رسی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے باب لاٹھی پھینکی. فلم کے اندر موسیٰ علیہ السلام پہلے چیز پھینک رہے ہیں، جادوگر باب معاملہ کر رہے ہیں. وہ قرآنی حقائق کو مسخ کرنے کے لیے اور امت مسلمہ سے قرآنی تعلیمات سے بھٹکا کے یہودیت اور رافضیت کے گمراہ نظریات امت میں راسخ کرنے یہ ظلم کیا ہوا ہے. تو یہ یہودیت کا گندا ذہن تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے. ان کی یہ جو ایک عام قاعدے سے ہٹ کر کے جو حکومت تھی یہ جادو کے زور پہ کھڑی تھی. تو اللہ نے یہاں پر یہودیت کے ذہن کی تردید کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام کے جو پڑھتے تھے شیاطین عہد سلیمان میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یہ آیت پوری کر لیں، ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابیلا، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یہ ملکین سے بدل ہے. اور وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. یہ جادو کے علاوہ علم تھا، جو علم جس کے نتیجے میں آخر میں جس کا نتیجہ بالآخر لوگوں کے لیے ازمائش، نقصان اور تباہی کا باعث بنتا تھا. یہ جادو نہیں تھا جو فرشتوں کو اللہ نے سکھایا ہے.
دو چیزیں الگ الگ. ایک ہے کہ وہ شیاطین یہ جادو پر کرتے تھے اور کفر سکھاتے تھے لوگوں کو, اور دوسری چیز وہ علم تھا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور جو اتارا گیا تھا بابل شہر کے اندر دو فرشتوں پر, ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمان من احد, اور وہ دونوں نہیں سکھاتے کسی ایک کو بھی, حتی یقولا, حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنہ, یقیناً ہم تو آزمائش ہیں, فلا تکفر, تو کفر نہ کر. وہ علم ایسا تھا کہ جس کو آگے بڑھنے اور اس کے نتیجے کے اندر بندہ پھر شرعی حدود سے نکل جاتا تھا. اس بنا پر وہ بطور آزمائش امتحان کو علم جو فرشتوں کے ذریعے اللہ نے وہ سکھایا تھا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے, مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے بندے اور اس کی بیوی کے درمیان. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ سیکھ لیتے جو نقصان دے ان کو چیز, وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور ان کو نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, یقیناً انہوں نے جان لیا, یقیناً انہوں نے جان لیا, لمن جس نے بھی خریدا اس کو, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, بہت بری ہے وہ چیز کہ انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ اس کو جانتے ہوتے. اب یہاں پر کچھ چیزیں قابل غور ہیں جو اس سے مطلب, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی معتزلی فکر موجود ہے. جو جادو کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں جادو کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف ہمیں خیالات کا جو الجھاؤ ہے, حقائق جادو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ چیز اس کے منکر قدیم معتزلہ بھی تھے, جدید بھی, اور مماتیت کے اندر بھی ایک طبقہ آج بھی اس چیز کا منکر ہے, کہتے جادو کی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ قرآن پڑھیے, قرآن میں جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, معلوم ہوا جادو ایک علم ہے جو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے, مطلوب چیز ہے, یہ کوئی محض خیالات کا بگاڑ نہیں ہے. گو کہ وہ پڑھنا حرام ہے, سیکھنا حرام ہے, لیکن باقاعدہ یہ جادو ایک علم ہے. پھر دوسری چیز, یہ جادو جو ہے یہ کبیرہ گناہ کفریات میں سے, لیکن یہ جادو جو ہوتا ہے اس کو یہ جادو جو ہے اس کا اثر یہ باقاعدہ ہے, اور اس کے اثر کو قرآن مجید نے تسلیم کیا, بتلایا کہ جادو اثر رکھتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا نا تو جو جادوگر جو تھے انہوں نے موسیٰ نے کہا تھا القوا ما انتم ملقون, بھائی پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو. تو انہوں نے وہ رسیاں ڈالی, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, ان کے جادو کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ رسیاں ان کو کیا نظر آئیں, دوڑتی ہوئی نظر آئیں. اور انہوں نے کیا گیا تھا سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا, اور جادو کے نتیجے میں وہ رسیاں کیا نظر آ رہی تھی, دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور اسی جادو کا نتیجہ تھا یفرقون به بین المرء وزوجه, کہ جادو کے نتیجے کے اندر مرد و زن, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا, ان کو آپس میں دور کرنا. اور باقاعدہ اس کے لیے یہ ظلم اب بھی جادوگری کے اندر, جہاں وہ الٹے سیدھے کام کر کے یہ جادو سیکھ کے معاملہ کرتے ہیں نا, رامکاری کے, اور پھر اس کے لیے ایتوں کے ایسے معاملہ کرتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ, تو کسی میں نفرت ڈالنی ہو تو پھر باقاعدہ یہ وظیفے پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں, پیچھے پورا شیطانی عمل ہوتا ہے, ظاہری ایک شیلٹر یہ آیت کا بھی رکھا ہوتا ہے. جیسے میاں بیوی کی محبت ملانے لے تو یہ عمل حضرات جو کہتے ہیں جی آپ نے جو ان کی محبت پیدا کرنی, آپ کثرت سے یاد پڑھ کے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور جناب چینی پہ پڑھ کے دم کر کے آپ کھلائیں, محبت پیدا ہو, دل مل جائیں گے. یہ بھی لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں, بعض کا ایسے. دوبارہ بات ہم پہلے یہ کر رہے ہیں کہ یہ جادو ہے, معتزلی اس کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید یہ چیز بتلاتا ہے کہ جادو ایک فن ہے, ایک علم ہے جو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے.
دوسری بنیادی چیز جادو جو ہے اس کی سحر انگیزی، اس کے باقاعدہ اثرات کتاب و سنت میں ثابت ہیں، جس کے اندر وہ جادو آنکھوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو کر کے حقائق ہو جو برعکس دکھائے جاتے ہیں حقائق کے، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ کیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پر جو جادو ہوا اس کے اندر بھی یہ شک شامل تھی، یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا لبید بن اسم یہودی نے، بال آپ کے لے کے کنگھی کے بال لے کر کے نا، اور ان بالوں کے اوپر جادو وغیرہ کر کے عروان نامی وہ جو ہے کنواں جو تھا اس کے اندر جو ہے وہ نیچے رکھ دیا گیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا وہ بوجھل ہو گیا، یوں ہوتا جیسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو شہزاد کا سمجھتے کہ میں نے نہیں کیا ہوا۔ تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ آپ بیویوں کے پاس جانے سے روک دیے گئے تھے۔ یہ تین کام جو تھے، اس کے علاوہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی قرآن کی آیت بھولے، نہ نبی علیہ السلام کو کسی مسئلے میں غلطی لگی، نہ نبی علیہ السلام کو کوئی نماز کے ارکان میں غلطی لگی، تین میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے نہیں جادو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے پھر وہ جادوگر غالب آ گئے، نبی مغلوب ہو گیا، کہتے ہیں یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں جی، صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر۔ بھائی قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ بھائی قرآن مجید تو خود جادو کا اثر مان رہا ہے، قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جادو کی وجہ سے وہ رسیاں کیا دکھلائی جا رہی تھیں کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ جادو کا نتیجہ تھا، جو رسیاں ان کو سانپ محسوس ہو رہی تھی۔ تو بھائی یہ ایسا تو قرآن نے بھی تسلیم کیا، قرآن کے خلاف کیسے ہو گئی؟ کہتے نہیں جی یہ قرآن کے خلاف ہے، دیکھو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور بھائی یہ چیز بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی عصمت کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ عصمت کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی عوارض پیش نہیں آئیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام کو بخار نہیں ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار نہیں ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چوٹ لگی، آپ کے جسم سے خون نہیں نکلا؟ کیا دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اور بھائی یا اللہ یعصمک من الناس، اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جسمانی عوارض یا وہ تکلیفیں نہیں آئیں گی، آپ پر کوئی معاملہ تو نہیں بنے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو کفر کے ہاتھوں جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دے گا، کہ کافر کو آپ کو شہید کر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام کر دے، اللہ یہ کام نہیں ہونے دے گا۔ اس کا معنی وغیرہ کیا یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت نہیں کھوایا؟ جی علماء کرام، جس طرح جو ہے بخار ایک عارضہ ہے، جس طرح چوٹ لگنے سے خون نکلنا ایک جسمانی عارضہ ہے، اور بھائی جادو بھی تو ایک بیماری ہے، جادو عارضہ ہے۔ جس طرح دیگر چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا اثر انداز نہیں ہوتی، بھائی جادو بھی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، تو اس لیے یہ بھی اثر کرے گا تو اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے یہ آیت واللہ یعصمک من الناس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور یہ ہلا تلاش کر لیتے ہیں یہ جادو کی گدی کوئی نہیں، یہ اگر آپ مان لیں پھر تو کافر سچے ہو گئے۔ اچھا بھی کافر سچے کیسے ہو گئے بھائی؟ کہتے دیکھیے جی کافر لوگ یہی تو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور بھائی تم ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا ہے تو پھر وہ کافروں کی بات سچی ہو گئی، پھر کافروں کی بات کیا ہو گئی؟ سچی ہو گئی۔ حالانکہ یہ بھی قرآن مجید نہ سمجھنے کا نتیجہ، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ جتنے بھی بدبخت ہے نا حدیث کے انکار کے لیے شیلٹر بناتے ہیں جی قرآن کے اندر، یہ قرآن کے خلاف ہے جی یہ قرآن، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی اپنی گندی سوچ اور ذہنیت جو ہے نا خود فریبی اس کی کے خلاف ہوتا ہے، لیکن شیلٹر عوام کو باور کرواتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے خلاف بنتا ہے یہ، کہتے دیکھو ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور بھائی جادو جو کافر لوگ نبیوں کو جادو زدہ کہتے تھے وہ کس معنی میں کہتے تھے؟
وہ کہتے تھے یہ جو اس کا پورا دین ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے، یہ جو دعوت دیتا ہے، یہ معاذ اللہ یہ نبوت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ سارا معاذ اللہ اس کی دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے، یعوذ باللہ۔ وہ اس معنی میں جادو زدہ کہتے تھے نبی کو کہ معاذ اللہ یہ جو یہ نبی ہے ہی نہیں ہے، اس کی یہ باتیں، اس کا یہ دین، اس کے یہ پیغامات، یہ کوئی الہامی اسلامی دین نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں نہیں ہے، گویا کہ اس کا معاذ اللہ دماغ چل گیا ہے، اس لیے یہ ایسی باقی ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے جو سارے ہم سب کے خلاف ہیں۔ وہ نبیوں کی نبوت کو جو ہے وہ اس خلل پہ جو ہے وہ ثابت کرتے تھے، اس معنی میں وہ کہتے ہیں تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کہاں ان تتبعون الا رجل مسحورا کا مفہوم، اور کہاں وہ قرآن مجید جو حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو جو ہوا ہے اس کے نتیجے کے اندر فقط جسم میں بوجھل پن تھا، بعض کا یہ شبہ ہوتا کام کر لیا، نہیں کیا ہوتا نہیں کیا سمجھے کر لیا، یا آپ بیوی کے پاس جانے سے روک دیے گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی عارضہ پیش نہیں آیا، کوئی آپ چیز نہیں بھولے ہیں، کوئی مسئلے میں غلطی نہیں لگی ہے، کوئی نماز میں غلطی نہیں لگی ہے، کہیں قرآن پڑھنے میں نبی علیہ السلام غلطی نہیں لگی ہے، نبی علیہ السلام معاملے کے اندر کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی ہے جس کے اوپر نبی نے پچھتاوا ہو گئی ہے، مجھے جب بیماری میں یا خام غلطی سے جو ہے ایسی حالت کی جو ہے بے قراری سے منہ سے کوئی چیز صادر ہو گئی ہے، تو بھائی قرآن کے خلاف کیسی ہو گئی؟ اس لیے خام خواہ تحکم کر کے اس نے صحیح احادیث کو بخاری مسلم کو ان کو جو اٹھا کے جوڑ دینا جی یہ مادہ ان تتبعون الا رجل مسحورا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ٹائم ہمارا کچھ ہو گیا ہے، کچھ باتیں اس پر اور بھی ہیں کہ یہ جادو کیا، ایک تو چیز یہاں ثابت ہوگی نا کہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے جو پڑھا لکھا جاتا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، اور اس کے باقاعدہ مخفی اسباب ہوتے ہیں، ظاہری اسباب اگرچہ اس کے نہیں ہوتے، مخفی اسباب ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس پر مزید کچھ دو باتیں کریں گے، اور پھر یہ انشاءاللہ ہم وعدے کریں گے کہ معجزہ اور جادو میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے تو اس لیے ہم بات کو یہاں پر روک رہے ہیں کہ یہ جو معتدلی فکر ہے، بات تعدد پسند ہے، وہ بھی جادو کے منکر ہیں، اسی طرح جو ہے معتدلی جو ہے وہ بھی منکر ہیں، پھر صحیح بخاری مسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اس کو قرآن کے خلاف بناتے ہیں، اور اپنے ادلہ کے اندر جو کھینچ تان کے جس کو قرآن کو ان صحیح حدیث کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں واللہ یعصمک من الناس پیش کرتے ہیں، اور ان تتبعون الا رجلا مسحورا پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی اثر انگیزی کے یہ منکر ہیں، حالانکہ قرآن نے خود اس اثر کو تسلیم کیا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور وہ نبی میں کچھ اثر ہی تھا، یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل ہی علیہ باللہ جو ہے وہ اس سے بٹک گئے تھے یا کسی سے ہٹ گئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی حضرت سوال لیں، اتراح دے، ایک منٹ ذرا میں نشانی اگے لے جاؤں۔ کوشش ہماری ہے یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مکمل ہو، پڑھا جائے، لیکن باوجود ہمت کے پھر بھی معاملہ نہیں پورا ہو رہا جتنا ہمارا ٹارگٹ تھا۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اس کو ہم حل کریں۔ اللہ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں جو ہے قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ لاؤ جی علماء کرام، جی یہ سوال بھائی نے بھیجا ہے، کیا لگے جی، ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کفار کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے عادی نوجوانوں کے لیے اسلام کے نام پر بننے والے ڈرامے دیکھنا جائز ہے تاکہ وہ کفار کے فلمیں اور ڈراموں سے دور رہیں، ان کی اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی ڈرامہ فی نفس ہی ویسے ہی ناجائز ہے، تصویر سازی ہے وہ بھی حرام، اختلاط مرد و زن کا وہ بھی حرام، بے پردگی بےہودگی وہ بھی ان کے اندر واضح ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی ڈرامہ کتنا بھی اسلامی کر کے اس کو پیش کر لو، اس میں پوری پیچھے نہ پیچھے کو عشق مشوقی کی کہانی ضرور ہوتی ہے، پیچھے نہ پیچھے آپ کشمیر پہ بنے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی بات۔ پھر اس کے اندر وہ لڑکیاں جن کو پناہ سوار کے پیش زین الناس حب الشہوات من النساء، وہ سب سے بدترین ایک فتنہ جو عورتوں کا فتنہ ہوتا ہے وہ بھی ان ڈراموں کے اندر بھی بالکل نمایاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ وقت کا ضیاع بھی ہے
کتنی بیماریوں کا، کتنی خرابیوں کا، پھر یہ ماجر ڈرامہ نہیں ہوتا، یہ پوری باقاعدہ ان کے ذہن کو چینج کیا جاتا ہے اور باقاعدہ مخصوص اہداف کی طرف عوام کے ذہن کو جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے نام پہ بنا ہو یا کفر کے نام پر بنا ہو، ٹھیک ہے جی، ہر دو صورتوں کے اندر یہ رام، یہ تو ایسے ہی ہے، کل بندہ کہے جی کافراں دا سود لینا جائز نہیں ہے، بندے اسلامی بینکاں دا سود لینا جائز ہے تاکہ لوگ کافراں دے سود تو بچ سکن۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جو اسلامی شراب جو بنی ہو نا وہ پینی جائز ہے تاکہ بندہ کافروں کی شراب سے بچ سکے۔ اللہ عدل قیاس، کون سی برائی ہوگی جو اسلام کے ٹھپے پر پھر حلال نہیں ہوگی؟ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب آپ نے دینی تعلیم پر اجرت کے معاوضے کی بات کی نا، وہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا تھا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت یا آیت کے الفاظ اگرچہ اس کا شان نزول پس منظر ایک خاص ہو، وہ آیت اس شان نزول یا اس پس منظر تک ہی بند نہیں ہوتی، وہ الفاظ جو ہیں اس سے جتنے بھی چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی، جو جن سے جو بھی اس کے تحت شامل ہو سکتی ہیں، ان سب پر اس کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدک